ہمارے چینل اردو مورل سٹوری میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل سے روزانہ آپ کو سچی اسلامی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ان کہانیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا سبق چھپا ہوتا ہے جو آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ آج کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ بصرہ کا ایک سردار ہمیشہ اداس اور غمگین رہتا۔ کسی نے اس سے پوچھا کہ آخر اس پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ اس سردار نے جواب دیا کہ بات کہنے کی تو نہیں، پر کہہ دیتا ہوں، مجھ سے ایک ولی اللہ کی خدمت میں کچھ بے ادبی ہو گئی تھی، اسی لیے ڈرتا ہوں کہ قیامت کو اس کے مواخذے میں گرفتار نہ ہو جاؤں۔ واقعہ یہ پیش آیا ہے کہ میں ایک مرتبہ زیارت بیت اللہ کو چلا اور میرے سبھی عزیز و اقارب مجھے رخصت کرنے آئے۔ حسب دستور کچھ دور چل کر میں نے سب کو لوٹا دیا، مگر ایک شخص زید وہ واپس نہ ہوا۔ اس نے میرا پیچھا نہ چھوڑا۔ مجبور ہو کر میں نے اسے جھڑک دیا کہ بیت اللہ کا جانا بھی کوئی آسان سمجھا ہے جو تم پیدل چلنے کو تیار ہو گئے؟ میرے ساتھ نہ آؤ، جس راہ سے تمہارا جی چاہے وہیں سے چلے جاؤ۔ میری بات سن کر وہ بولا، اے آقا، کیا اللہ اس بات پر قادر نہیں کہ تم کو زد راہ پہنچا دے اور مجھے بے یار و مددگار چھوڑ دے؟ یہ کہہ کر اس نے اپنی راہ لی اور اپنے راستے سے چلتا بنا۔ راستہ بھر وہ کہیں مجھے نظر نہ آیا، واللہ وہ شخص کہاں پوشیدہ ہو گیا۔ جب خدا کے فضل سے میں حج سے فارغ ہو کر مدینہ طیبہ کو چلا گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ زید آ گیا اور سلام کہہ کر میرے پاس بیٹھ گیا۔ میں نے اسے حیرت سے دیکھا اور پوچھا، تم حج کر آئے؟ کہنے لگا، ہاں۔ میں نے اسے یوں ہی پوچھا، کیا تمہیں حج کی سند بھی ملی ہے؟ کہنے لگا، کیسی سند؟ وہ کس کام آتی ہے؟ میں نے کہا، لو، تمہیں نہیں معلوم؟ حج کرنے والے کو بیت اللہ میں غیب سے چٹھی ملتی ہے جس پر لکھا ہوتا ہے کہ فلاں ابن فلاں حج کو آیا تھا اور اس کا حج قبول ہو گیا۔ بس اسی سند کے ذریعے قبر اور حشر کے عذاب سے نجات ہوتی ہے۔ یہ سن کر وہ شخص رونے لگا۔ بیت اللہ واپس گیا۔ میں جب حضور اقدس کی زیارت سے فارغ ہو کر آیا تو کیا دیکھتا ہوں، زید پھر آ گیا۔ سلام کے بعد ایک چٹھی میرے سامنے رکھی جو نہایت عمدہ ریشمی کپڑے میں تھی۔ یہ ایک سبز رنگ کا کپڑا تھا۔ اس میں زید کے عذاب قبر اور حشر سے نجات کے لیے خط لکھا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر میرے تو ہوش اڑ گئے۔ جب ذرا ہوش و حواس بحال ہوئے تو میں نے پوچھا، اے زید، بتاؤ تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ آخر یہ دولت تمہیں کس طرح میسر آئی؟ تب اس نے بتایا کہ سنو بھائی، جب میں بیت اللہ پہنچا تو کعبۃ اللہ حاجیوں سے بالکل خالی تھا۔ اس وقت میں نے گڑ گڑا کر زاروں قطار رونا اور چلانا شروع کر دیا کہ اے مالک دو جہاں، کیا غریب گنہگاروں کا حج قبول بھی نہیں ہوتا جو مجھ کو حج کی سند نہیں ملی؟ کیا غریبوں کا کعبہ اور صاحب کعبہ اور ہے جو وہاں جا کر سند لاؤں؟ مجھے قسم ہے تیری عزت اور جاہ و جلال کی، جب تک چٹھی نہ پاؤں گا کعبے سے باہر نہیں جاؤں گا۔ میں روتے روتے یہیں مر جاؤں گا۔ بس پھر کیا تھا، اچانک غیب سے آواز آئی، اے زید، نجات کی چٹھی لے اور جا اپنی راہ لے۔ پھر یہ چٹھی میرے ہاتھ آ گئی جسے لے کر میں چلا آیا۔ یہ سن کر میری تو حیرت کی انتہا نہ رہی۔ میں نے سوچا، اللہ، اس شخص کا یہ عالی مرتبہ ہے جس سے میں آج تک واقف نہیں تھا۔ پھر عزت و اکرام کے ساتھ میں اسے اپنے ہمراہ بصرہ لے آیا اور وہ چٹھی نہایت احترام اور تعظیم کے ساتھ ایک صندوق میں بند کر دی۔ جب کبھی جی چاہتا تو کمال ادب اور احترام سے نکال کر اس کی زیارت کرتا، چومتا اور آنکھوں سے لگاتا، پھر محفوظ کر دیتا۔ اتفاقاً میں کہیں سفر میں تھا کہ میرے پیچھے زید کا انتقال ہو گیا۔ جب میں واپس آیا تو اس خبر نے مجھے بہت دکھ پہنچایا۔
میرے رنج و قلق کی انتہا نہ رہی کہ افسوس میں ایسے ولی کی تجہیز و تکفین میں بھی شامل نہ ہوا۔ پھر اچانک مجھے وہ چٹھی یاد آئی جو میرے بکس میں محفوظ تھی۔ اب تو میں اور بھی بےتاب ہو گیا، اپنے اوپر افسوس کرنے لگا کہ سفر کو جاتے وقت میں نے وہ چٹھی زید کو کیوں نہ دی، وہ بیچارہ تو اس کی یاد میں تڑپتا ہوگا۔ خیر پھر میں نے اپنا مہر شدہ صندوق منگوایا، اسے دیکھا، وہ اسی طرح مہر لگا کر بند کیا ہوا تھا، مگر جب میں نے اسے کھولا تو وہ چٹھی اس صندوق میں موجود نہیں تھی۔ اب تو میرے غم و الم کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا، ایک حشر کا عالم برپا ہو گیا۔ زارو قطار میں رونے لگا اور روتے روتے سو گیا۔ خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ طرح طرح کی سجی ہوئی جنت میں زید سر پر ایک تاج رکھے، زرق برق لباس پہنے، تخت و جواہر پر جلوہ افروز ہے۔ اس شخص کے چاروں طرف حوروں کے چمگٹھے ہیں۔ جب میں نے قریب جا کر سلام کیا تو کہنے لگا، اے آقا، آپ اس قدر پریشان کیوں ہو؟ میں نے کہا، مجھے یاد نہیں، وہ چٹھی جو تم نے مجھے دی تھی وہ کہیں چلی گئی۔ کہنے لگا، آپ اس چٹھی کو مت ڈھونڈیے، وہ تو میرے پاس ہے، اسی کی برکت کی وجہ سے تو مجھے یہ مقام ملا ہے۔ اب آپ کچھ تردد نہ کیجیے، میں اپنی مراد کو پہنچ گیا ہوں۔ یہ اس شخص کو دیکھ کر حیران رہ گئے اور سوچنے لگے کہ ایک سادہ مزاج شخص جسے میں کچھ سمجھتا ہی نہ تھا، اللہ کے نزدیک اس کا مرتبہ کتنا بلند تھا۔ اکثر ہمارے ہاں بھی یہی ہوتا ہے، ہم ایک شخص کو اپنی طرف سے بہت ہی سادہ لوح سمجھتے ہیں اور اپنی نیکیوں میں اس قدر گھمنڈی ہو جاتے ہیں کہ ہمیں دوسرے کی نیکیاں، اس کی سادگی اور اس کی اچھائی نظر ہی نہیں آتی۔ ہمیں یوں لگتا ہے کہ اللہ کے نزدیک ایک ہم ہی معتبر ہیں، مگر ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ کو جس قدر سادگی اور عاجزی پسند ہے، اس سے زیادہ کچھ عزیز نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادتوں کی نہیں، ہماری عاجزی اور ہمارا انکسار پسند آتا ہے۔ زندگی میں کبھی بھی اپنی نیکیوں پر غرور نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت علی کا قول ہے کہ ایسی نیکی جو تمہیں غرور میں مبتلا کر دے، اس نیکی سے بہتر وہ گناہ ہے جو تمہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکانے پر اور ندامت سے توبہ کرنے پر مجبور کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو غرور جیسے جذبے سے دور رکھے کہ یہ غرور اور تکبر ہی تھا جس نے شیطان کو جنت سے نکلوا دیا، اور یہ عاجزی ہی ہے جو انسان کو اللہ کے نزدیک معتبر بناتی ہے۔ بلا شبہ انسان کو غرور زیب بھی نہیں دیتا، ایک مٹی کے پتلے میں کیوں کر غرور ہونا چاہیے؟ یہ تو اللہ کی صفت ہے اور اسی کو جچتی ہے۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔